السلام علیکم۔ آکسفورڈ اسلامک سائنٹیفک اسکول سبجیکٹ اسلامیات قرآن مجید کے سلسلے کی سورۃ الممتحنہ لیکچر نمبر 7 الدرس السابع آیت نمبر 11 صفحہ نمبر 185۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 11 وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ اور ان اگر فاتکم چلی جائیں تمہارے پاس سے شیئن کوئی من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے الی الکفار کافروں کے پاس فعاقبتم پھر مقابلہ ہو تمہارا فآتو تو دے دو الذین ان لوگوں کو ذہبت چلی گئیں ازواجہم جن کی بیویاں مثلا مانند ما جو انفقو خرچ کیا انہوں نے واتقوا اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے الذی وہ جو انتم تم بھی جس پر مؤمنون ایمان رکھتے ہو۔ ورڈس دیکھ لیجئے وَإِن فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ نیو ورڈ ہے، فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں، اس کو مارک کر لیں۔ شیئن کوئی من ازواجکم الی الکفار ریپیٹ ورڈز ہیں۔ فعاقبتم مقابلہ ہو تمہارا، یہ بھی ریپیٹ ورڈ ہے۔ فآتو دے دو الذین ذہبت ذہبہ کہتے ہیں جانے کو، چلے جانے کو، ذہبت چلی گئیں، ازواجہم مثل ما انفقوا سب ریپیٹ ورڈز ہیں۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون ریپیٹ ورڈز ہیں۔ اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیجئے رننگ، اور اس کی مارکنگ بھی دیکھ لیجئے گا۔ پہلے میں مارکنگ بتا دوں، اسٹارٹنگ سے مارک ہوگی وا سے لے کے الی الکفار، پھر فعاقبتم سے انفقوا اور واتقوا سے اینڈ تک۔ اسی طرح اردو میں بھی مارکنگ ہے۔ رننگ ٹرانسلیشن اور اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے اور اس کا مہر وصول نہ ہوا ہو، پھر تم ان سے جنگ کرو اور ان سے تم کو غنیمت ہاتھ لگے۔ اس کو بریکٹ میں کر لیں، اور سے لے کر لگے تک، یہ بریکٹ میں یوں کر لیں کیونکہ یہ ورڈز جو ہے انڈرسٹینڈنگ کے لیے سینٹینس لکھا ہے، یہ اس کی ورڈز عربی میں نہیں ہیں۔ تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں اس مال سے ان کے اخراجات کے برابر ادا کرو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اس کی انڈرسٹینڈنگ اس طرح ہے کہ پچھلی آیت میں بتایا کہ خواتین اگر ہجرت کر کے تمہارے پاس آ جائیں مکہ سے تو تم ان کے ایمان کو جانچو، ان کا امتحان لو، اور اگر تم جان لو کہ وہ ایمان والی ہیں تو پھر ان کو کافروں کے پاس مت بھیجو۔ پھر ایک معاملہ بہت اہم ہوتا ہے، وہ مال کے لین دین کا ہوتا ہے، اور وہ مال کا لین دین مہر کی صورت میں، کہ کافر مردوں نے جو اپنی بیویوں کو مہر دیا تھا اور پھر ان عورتوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہ مسلمانوں کے پاس آ گئی ہیں، تو اب تم ان کے مہر ان کافروں کو لوٹاؤ، کیونکہ ظاہر ہے وہ ان کا حق تھا، اور پھر ان خواتین سے تم نکاح کر لو اور ان کے مہر تم ادا کر دو۔ اس طرح سے، لیکن جب یہاں مسلمانوں کے پاس سے کوئی عورت نان مسلم ہی رہے اور وہ کافروں کے پاس چلی جائے، مکہ چلی جائے، تو اس کے حوالے سے یہاں پر معاملہ طے کیا، کیونکہ مومنین تو ایمان والے ہیں، ان کے پاس جو کافر مسلمان عورتیں آئی ہیں مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے، تو ان کو تو مومن جو صحابہ ہیں، صحابہ کرام ہیں، وہ تو دے دیں گے مہر، لیکن کیا کافر بھی وہ مہر ادا کریں گے؟ یہاں سے جو خواتین کسی صحابی کی بیوی ابھی تک اسٹل وہ نان مسلم ہے اور اگر وہ چلی گئی ہیں مکہ، تو کیا ان کو مہر، ان صحابی کو مہر ادا ہوگا؟ لیکن وہ کافر تو ادا نہیں کریں گے، تو اس معاملے میں کیا کیا جائے؟ تو یہاں پر اس کا حل بتایا کہ اگر تمہارے پاس سے کوئی عورت کافروں کے پاس چلی جائے تو اس کا مہر کیسے اس صحابی کو اس کا حق دلوایا جائے گا؟ وہ اس طرح کہ جب بھی کوئی جنگ ہوگی، کافروں سے مقابلہ ہوگا، تو اس جنگ کے اندر جو مال غنیمت ہاتھ آئے گا نا، اس مال غنیمت میں سے اس مسلمان صحابی کو اس مہر کے مطابق دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ وہ جو مہر بیوی کو دیا تھا، اب وہ تو نہیں، کفار تو نہیں لوٹا رہے، تو اب وہ مال غنیمت میں سے اس کا مہر ادا کیا جائے گا، اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ دے دی ہے، اور اس کی لرننگ کر لیجیے گا، پریکٹس بھی کر لیجیے گا۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔